بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھی جو ہے جگہ بنی ہوئی ہے واک کرنے کے لیے، تو میں نے کہا صبح صبح جو ہے واک کی جائے، اور ٹریک ماشاءاللہ زبردست بنا ہوا ہے۔ آج صبح کے ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، کافی خالی تھا، تو میں نے کہا چلو جی یہ تو اور اچھی بات ہے، ورنہ تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا ٹریک بزی ہوتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ صبح کے ٹائم یہاں پر واک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو موسم ماشاءاللہ چیک کریں بہت اچھا تھا، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ٹھنڈ سی تھی، مگر کوئی نہیں، جب آپ واک کرتے ہیں پھر آپ کو گرمی لگتی ہے اور پھر آپ کو کافی اچھا لگتا ہے۔ صبح کے ٹائم یہ کہ بارش نہ ہو تو پھر آپ جو ہے نا ایزیلی باہر نکل سکتے ہیں، بلکہ شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ بارش میں تھوڑا سا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر آپ جا کے جو ہے نا ایکسرسائز وغیرہ کریں اور اپنا خیال رکھیں، سردیوں میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ بس جی گھر آ کے پھر میں نے ناشتہ نوشتہ کر لیا تھا، اور ناشتہ نوشتہ کر کے تو میں نے کہا یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ چولہے کے اوپر سارا جو تھا گریس کافی ہو چکی تھی، اور وہ پھر جو ہے مجھے تھا کہ میں صاف کروں ٹائم پر، کیونکہ چولہے کے جو اوپر ہے وہ ہر وقت صاف ہونا چاہیے ہر چیز، کیونکہ پھر آپ نے نیچے جو ہے چولہے پہ کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے، اور صفائی تو نصف ایمان ہے آپ کو پتہ ہے، اور صفائی کرنا جو ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ سارے کام بندہ جو ہے اس وقت ہی کر لے جب بچے اسکول میں ہیں۔ اب ماشاءاللہ بچے جو ہیں تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، بالکل بھی تنگ نہیں کرتے، آرام سے اپنا بیٹھے رہتے ہیں، اور پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے تو پھر کافی ان کو جو ہے اٹینشن چاہیے ہوتی تھی میری، مگر اب جو ہے ماشاءاللہ سے وہ اب بڑے ہو رہے ہیں اور سمجھدار بھی ہو رہے ہیں، تو وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ مگر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹائم دوں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ٹائم دوں۔ بچوں کے آنے سے پہلے جو ہے جب تک اسکول میں ہوتے ہیں تو میں جتنا بھی کچن کا کام ہوتا ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے، یا گھر کا کام ہوتا ہے، تو جب تک وہ اسکول میں ہے تو میں پیچھے سے ختم کر لوں۔ اور یہی ایج ہوتی ہے، یہی سٹیج ہوتی ہے کہ بچوں کو دیکھنا، بچوں پہ فوکس کرنا، ان کی بات سننا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جی ان کے ساتھ جو ایک اچھی کمپنی بنانا اور ایک اچھی فرینڈشپ بنانا، تو وہ بہت زیادہ ماں باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے سارا دن آپ کام کر لو جب تک بچے اسکول میں ہیں، جب بچے آئیں تو بس جی ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر وہ اپنا آئی پیڈ وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اٹھ کے کھیلتے وغیرہ ہیں، پھر انہوں نے اپنے ہوم ورکس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، ریگولر بکس وغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں، بس ان کا اسکول کا کام وغیرہ کر کے تو شام کو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ فیملی ٹائم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرنٹس جو ہے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں۔ اور مجھے پھر اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہم لوگ بھی، ہماری بھی ایسی روٹین ہوتی تھی، سارا دن بہت زیادہ ٹف ہوتی تھی بچوں کی، اسپیشلی پاکستان میں اسکول سے تھکے ہارے آنا اور بس گھر آ کے کھانا شانا کھا کر فوراً جو ہم لوگ جو تھے اسپارہ پڑھنے چلے جاتے تھے۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، شام کو ٹائم ملتا ہوتا تھا اور اسپارہ پڑھ کے آتے تھے، اور پھر ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا تھا ہمارے، اور ٹیوشن بھی پاس ہی ہوتی تھی ہماری گلی میں ہی، اسٹریٹ میں ہی ہمیں باجی پڑھاتی ہوتی تھی، اور وہ پڑھاتی تھیں، اور وہاں سے بلیو کریں ہم لوگ شام کو آتے تھے، اور شام کو ہمیں ٹائم ملتا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا، اور اس وقت بچہ اتنا زیادہ تھک جاتا ہے کہ بس بچوں میں جو ہے نا انرجی نہیں ہوتی زیادہ دیر جاگنے کی۔ تو ویکینڈز ہوتے تھے، جو ویکینڈ میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، میرے خیال سے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کیونکہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ تربیت دے سکتے ہیں ان کو، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جب اپنے بچوں کو ہے ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے خیالات ان سے پوچھیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، اور کس طرح کے ان کے فرینڈز ہیں اسکول میں، اور سارا دن انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور میں جب بیڈ ٹائم بچوں کو ہوتا ہے اس ٹائم میں اپنے بچوں سے جو ہے باتیں کرتی ہوں پیار سے، جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں، بالکل ان کے مائنڈ میں کوئی فضول چیز نہیں چل رہی ہوتی، وہ اتنے زیادہ سکون میں اور ریلیکس میں ہوتے ہیں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹائم جب میں ان سے، جب وہ پرے وغیرہ کر کے سوتے ہیں یا کلمہ وغیرہ پڑھ کے سوتے ہیں، تو اس وقت میں پھر ان کا سنتی بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سے باتیں کرتی ہوں ایز اے فرینڈ، کہ پھر یہ کہ وہ مجھے سارے دن کی روٹین بتاتے ہیں اور سارے دن کی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں، ہر اچھی چیز ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے ویسے کرنا ہے، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، ہر بندے سے اچھے طریقے سے رہنا ہے، کوئی بھی اسکول میں پرابلم ہو، کوئی بھی آپ کو تنگ کرے، آپ نے ٹیچر کو بتانا ہے،
بس یہ ہے کہ ماں باپ کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے، پیرنٹس ایز اے پیرنٹ، کہ اپنے بچوں کو جو ہے آپ اچھی چیزیں سکھائیں، اچھی چیزیں آپ بتائیں. اور میرے خیال سے گھر کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. باہر کی چیزیں، باہر کا ماحول وہ بعد میں آتا ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ جو رسپیکٹ ہے نا، رسپیکٹ انسان عزت اپنے گھر سے سیکھتا ہے، اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. تو اپنے گھر کا ماحول ایسے رکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہیں اپنے گھر میں خوشی سے رہیں، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے اٹھے بیٹھیں. اور کیونکہ باہر کے ماحول تو اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ تو بچے کی جب تک ہم اچھے گھر میں تربیت نہیں کریں گے تو وہ بچہ پھر اس برے کام میں جائے گا ہی نہیں. اور بعض سچویشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے پھر بھی چلے جاتے ہیں ایز اے کمپنی، مگر پھر بھی اگر میں پھر بھی کہتی ہوں کہ گھر کی تربیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، گھر کا ماحول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اللہ میاں سارے بچوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک بنائے، اور اپنے پیرنٹس کا جو ہے فرما بردار بنائے. یہاں پہ جی میری ہو گئی ہے صفائی، اور بس میرا تو آج بس چل رہا تھا کہ میں جو ہے نا کچن سے باہر نکلوں ہی نہ، اور بس صفائیاں کری جاؤں. بس پتہ نہیں، میرے جو سسر تھے نا مجھے کہتے تھے، میری مدر ان لا کو کہتے تھے وہ بڑا جن ہے، اور مجھے کہتے تھے تم چھوٹا جن ہو. کیونکہ میری مدر ان لا بھی صفائیاں شروع ہوتی تھی، شروع ہی ہو جاتی تھی، اور اب میرا وہی حال ہوتا ہے کہ میں جو ہے صفائیاں کرنا شروع ہوتی ہوں نا تو بس پھر مجھے ہوتا ہے ہر چیز نا مجھے گندی لگ رہی ہوتی ہے. مجھے ہوتا ہے میں یہ بھی صاف کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، اور آج ہی کر لوں سارا کچھ. تو ایک دن میں میرے خیال سے سارا کچھ نہیں ہوتا. بس روز آپ ایک دن میں کام کر لیں، ایک ڈیسائیڈ کر لیں ایسے، تو بس پھر بس یہ کہ کچن میں کھانا تو بنتا ہے، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کچن میں پھر گند بھی پڑتا ہوتا ہے. جب آپ کھانا بناؤ گے پھر گند پڑے گا. یہاں پہ جی میں نے کہا چلو جی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج پکانا کیا ہے، تو کچھ بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ کیا بناؤں، سمجھ بالکل نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے سوچا کہ کالے چنے بنائے جائیں. کالے چنے کافی دن ہو گئے تھے میں نے نہیں بنایا تھا. اور میں نے یہ کیا لیا ہے، میں نے کہا پیاز میں نارملی براؤن کر کے ان کو گرائنڈ کرتی ہوں جب میں نے ذرا شوربہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے. تو آج میں نے کیا کیا ہے، میں نے پہلے ہی گرائنڈ کر لی ہیں، اور میں نے کہا چلو میں اس کو اچھی طرح جو ہے نا بعد میں بھون لوں گی. اور اس کے بعد جو ہے میں نے لہسن ادرک کو بھی گرائنڈ کر لیا تھا. میں نے کہا اچھی طرح جو ہے گرائنڈ کر کے اس کا شوربہ ذرا پھر اچھا بن جاتا ہے، اور منہ میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے شوربے میں. اور یہ چنے آلریڈی گلے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھگویا وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور بس اس لیے مجھے جو ہے نا پریشر کوکر میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے میں نے کہا آرام سے جو ہے نا 10 منٹ میں یہ چنے بن گئے تھے. آرام سے مسالہ بھون کے ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے پھر میں نے ٹماٹر، ہری مرچوں کا بھی جو ہے نا کر لیا تھا. بس جی میرے چنے ہو گئے تھے تیار، ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگے. بس جی پھر میں نے چھلیاں بھون لی تھیں، اور چھلیاں میں لے کر آئی ہوئی تھی، اور ایک دن ہو گیا تھا، اور میں نے کہا فٹافٹ بھون لوں. میٹھی بہت تھیں اور بہت اچھی تھیں. سب بچوں کو میرے چھلیاں بہت پسند ہیں، تو میں لے آتی ہوتی ہوں اور بس کھا لیتے ہوتے ہیں. بس جی پھر میں شروع ہو گئی. میں نے کہا ہنڈیا بھی بن گئی ہے، چھلیاں بھی کھائی گئی ہیں، کچن بھی صاف ہو گیا ہے. اب یہ کہ نا یہ مجھے تنگ کر رہے تھے دروازے. بس میں نے ایک تھوڑی غلطی کی، شیشے والے لگوا لیے ہیں. یہ کہ اس کو بس ہر وقت بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو بس ساتھ ساتھ جو ہے نا صفائی کرنی پڑتی ہے، اور پھر گندے ہو جاتے ہیں. بس ایسے روز لگتا ہے کہ صاف ہی نہیں کیے، مگر لگتے بہت اچھے ہیں. ہاف شیشہ اور ہاف ووڈ. پھر وہ مجھے اس کا سٹائل اچھا لگا تھا، ان کا ڈیزائن بہت اچھا لگا تھا. پھر میرے میاں نے میری پسند سے جو ہے دروازے میرے لگوائے تھے، مگر بس ان کی جو ہے نا ہر وقت ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. پھر ماشاءاللہ بہت اچھے چمک جاتے ہیں. تو بس میں نے اسپرے سے جو ہے، جو ونڈو کے اسپرے ہے، میں نارملی اگر نارمل ٹیشو سے بھی صاف کر لیتی ہوتی ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسپرے سے ہی کرنا ہے. تو بلکہ میں چھوٹی تھی تو میری چچی کیا کرتی تھی اس وقت، ظاہر اسپرے وغیرہ تو نہیں ہوگا میرے خیال سے، تو وہ اخبار سے، نیوز پیپر سے صاف کرتی ہوتی تھی اس کو، میرے خیال سے گیلا کر کے. تو اس سے ان کے جو شیشے ہیں، الماریاں ہیں، اس طرح کی چیزیں، وہ کافی، شیشہ جو ہوتا ہے وہ کافی چمک جاتا تھا، صاف ستھرا ہو جاتا تھا. تو بس اپنے اپنے زمانے کی ٹرکس ہیں جو کہ عورتیں کرتی ہیں، اور وہ بہت اچھی ہوتی ہیں.
میں ان کو ہمیشہ دیکھا کرتی تھی. تو بس یہاں میں نے کہا میں دروازے بھی صاف کر لوں سارے بچوں کے آنے سے پہلے جو ہے تھوڑی بہت جو بھی صفائی کرنے والی ہے. بندہ پھر فارغ ہو جاتا ہے اور پھر ویکینڈ میں بھی پھر آگے آنے والا ہوتا تھا. پھر بچے ظاہر ہے گھر پہ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کاموں میں بندہ بزی رہتا ہے, کبھی گھر کے کام کبھی باہر کے کام, اور بچوں کے ہوم ورکس آج کل بہت زیادہ ان کو ملتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کا لوڈ تو نہیں ہوتا بچوں پہ, یہاں پہ کمپیوٹر آن لائن ہی زیادہ تر جو ہے بچوں کو ہوم ورک وغیرہ ملتا ہے, مگر پھر بھی ان پہ دھیان تو رکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. تو بس جی یہاں پہ ہے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا سارا دن. یہاں پہ پتہ نہیں ڈسٹ آ جاتی ہے, بہت زیادہ ڈسٹ آ جاتی ہے, ہر چیز پہ ڈسٹ آ جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں بندہ چیزیں بھی اتنی ہی گھر میں رکھے جتنی ایزیلی آپ صاف کر سکے, کیونکہ آپ کے ایک چیز کی صفائی کرنا بھی جو ہے نا, کیونکہ آپ نے ہر کام یہاں پر باہر خود ہی کرنے ہیں, کسی نے آپ کی ہیلپ نہیں کرنی. تو آپ چیزیں بھی گھر میں اتنی ہی رکھیں جتنی آپ اپ ٹو ڈیٹ کر سکیں. تو بس جی یہاں پر میرے ماشاءاللہ سے دروازے ہو گئے تھے صاف, اور ابھی جو نیچے ووڈ والا ایریا ہے وہ بھی رہ گیا تھا, اور وہ پھر میں نے بعد میں صاف کیے ہیں ان کو, کیونکہ بعض دفعہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جی کھاتے پیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈرنک گرا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی پانی لگ جاتا ہے, تو اس سے دروازے پھر گندے ہو جاتے ہیں. بس جی اب تو میں ہو گئی تھی, میری ہو گئی تھی بس, اور میں نے سارے کام کر کے میں نے کہا بس اب میں اپنی کافی بناؤں اور کافی لے کے بیٹھ جاؤں. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھنا, میرے ولاگ دیکھنے کا, اور ایسے ہی دیکھیں اور لائک کریں, پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور جو ہے نا اپنی ڈیلی روٹین کی جو ہے چیزیں شیئر کیا کروں گی, اور آئی ہوپ کہ آپ نے میرا ولاگ پسند کیا ہے, اور میری جو ہے ریسیپیاں, اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی لے کر آؤں گی. اللہ حافظ.